نہیں صبر بہت بڑا ہے. نہیں صدر بھی بڑا ہے. سب بھی بڑا ہے. ہاں یہ ٹھیک ہے. سواد راحہ یہ ٹاپک ہے. الصرح بلند منکش منکش و مزین مکان. ہر قسم کے عیب سے پاک ہونے کے اعتبار سے اسے صرح کہا جاتا ہے. قرآن پاک میں ہے صرح ممطد من قواریر. ایسا محل ہے جس کے نیچے بھی شیشے جڑے ہوئے ہیں. یہ میرا خیال ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل کی بات ہو رہی ہے. قیل لها دخول الصرح. پھر اس سے کہا گیا کہ محل میں چلیے. اب یہ ملکہ سبا کی شاید بات ہو رہی ہے. لبن صریح خالص دودھ. صریح الحق خالص حق جس میں باطل کی آمیزش نہ ہو. یہ جو سین واو دال اور را با الف کو آپس میں گڑمڑ کرنا ہے، یہ اس آمیزش کو ختم کرنا. صرح فلان فی نفسی. فلاں نے اپنے دل کی بات صاف صاف بیان کر دی. محاورہ ہے عاد تعریض کا تصریحا. تمہاری تعریض نے تصریح کا کام دیا. جاء صراحا وہ کھلے بندوں آیا. اب شروع کرتے ہیں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ النمل میں 2 دفعہ اور سورۃ القصص اور سورہ مومن میں ایک ہی آیت میں 2 دفعہ 44. قيل له ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير. قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. اس سے کہا گیا کہ اس محل میں داخل ہو جاؤ. اس نے جو دیکھا تو یہ سمجھی کہ یہ پانی ہے، اس لیے اس نے اپنے پائچے چڑھا کر اپنی پنڈلیاں کھول دی. سلیمان نے کہا یہ تو محل ہے جو شیشوں کی وجہ سے شفاف نظر آ رہا ہے. ملکہ بول اٹھی میرے پروردگار، حقیقت یہ ہے کہ میں نے اب تک اپنی جان پر ظلم کیا ہے اور اب میں نے سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی فرما برداری قبول کر لی ہے. سورۃ القصص آیت نمبر 38. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. اور فرعون بولا اے دربار والو، میں تو اپنے سوا تمہارے کسی اور خدا سے واقف نہیں ہوں. حامان تم ایسا کرو کہ میرے لیے گارے کو آگ دے کر پکواؤ اور میرے لیے ایک اونچی عمارت بناؤ تاکہ میں اس پر سے موسیٰ کے خدا کو چھانک کر دیکھوں. اور میں تو پورے یقین کے ساتھ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شخص جھوٹا ہے. سورہ مومن آیت نمبر 36. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب. اور فرعون نے اپنے وزیر سے کہا کہ اے حامان میرے لیے ایک اونچی عمارت بنا دو تاکہ میں ان راستوں تک پہنچوں. موسیٰ کو دیکھیں. لے جی یہاں تک ہی تھا. جزاک اللہ خیرا کثیرا.
آج ہفتہ ہے، آخری ٹائم چل رہا ہے، تو ہم نے چونکہ ابھی نماز عصر بھی ادا کرنی ہے تو اس کو ہم کریں گے، تو اس کے بعد پھر اپنے معاش کی فکر کے اندر جت جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ کرے کہ جو آج کی مجلس سے ہم اخذ کرنا چاہ رہے ہیں، جو چیزیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہے ہیں، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ توفیق دے اور روٹ ورڈز کے اوپر اپنی مشق جو ہے اس کو ریکارڈ میں بھی لیتے ہیں اور جاری رکھیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمام اہل ایمان کو دنیا و آخرت کی سربلندیاں عطا فرمائے. اور جو لوگ بھٹک گئے ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں، بھولے بھٹکے تو انسان ہیں، وہی تو احسن تقویم ہے، تو فرشتے بن جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اشرف المخلوقات میں رکھے اور عجولہ، بھولا بھٹکا، نسیم منسیہ جو بھی ہے وہ ہونے کے باوجود ہمیں رجوع اللہ وفروا الی اللہ کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیرا کثیر.